السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ہمارے شہاب بھائی لوگوں کے دلوں کے اندر بس گئے ہیں۔ یہ شہاب بھائی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ شہاب بھائی جس جگہ کا سفر کر رہے ہیں اس جگہ کا کمال ہے۔ الحمدللہ، تمام مسلمانوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے شہاب بھائی جوانی کے عالم کے اندر کتنی بڑی سوچ لے کر یہ عمل کر رہے ہیں۔ باقی آج کا زمانہ ہمارے جوانوں کا کیسے کیسے کاموں کے اندر اپنی جان کو قربان کرنا، وقت کو ضائع کرنا، اپنی منمانی کے اندر لگا دینا، طرح طرح کے خواہشات کے اندر اپنا وقت گزار دینا، ایسی جوانوں کی سوچ ہوتی ہے اور ایسا عمل ہوتا ہے۔ تو ہم خوش ہو جاوے سب مسلمان کہ ہمارے شہاب بھائی نے جو ارادہ کیا بہت بڑی ایک کمالات کی بات ہے۔ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ جوانی کے عالم میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر لمبے سفر کے لیے خالص اللہ کے لیے مکہ اور مدینہ کی زیارت کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت پیاری بات ہے، قیمتی بات ہے۔ الحمدللہ، اللہ ان کو قبول فرماوے، ان کی جان کی، مال کی، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرماوے، اہل و عیال کی بھی حفاظت فرماوے، اور جن لوگوں کو بھی ان کا نام روشن ہونے پر یا ان کے سفر کے اوپر، ان کے اس عمل کے اوپر جن لوگوں کو بھی حسد ہو رہا ہے یا پھر ان کے نزدیک یہ عمل ناپسند ہیں تو اس کے لیے تو اس کا کوئی علاج تو ہے نہیں، اس کے لیے تو کوئی علم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے اندر حسد کٹ کٹ کر بھرا ہو اس کے لیے ہم کون سا علم دکھاویں؟ پہلے تو ان کے دل کو پاک کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم الحمدللہ علم کی طرف روشنی ڈالیں گے، علم کو ہم سیکھیں گے، عمل خود کریں گے، اللہ کے سامنے آوازاری کریں گے، اللہ سے ہم مانگیں گے، تب پتہ چلے گا کہ یہ شہاب بھائی کا جو عمل ہے اور ہمارے گھر بیٹھے بیٹھے باتوں کا مدعا بنانا، ان کے سفر کو بحث بنانا، بحث کی بات بنانا، یہ عمل کون سا ہے اور شہاب بھائی کا عمل کون سا ہے بعد میں پتہ چلے گا۔ گھر بیٹھے ہم کتنا بھی جل جاوے، کتنی بھی باتیں کر دیوے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ، اس کے بارے میں شہاب بھائی کی خوشی کے بارے میں، خوشی کی بات کے اندر جو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، فتوے کے اعتبار سے بھی، تقوی کے اعتبار سے بھی، جس لائن سے بھی علماء کرام سمجھا رہے ہیں، اللہ ان کی جان کی، مال کی، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرماوے۔ اور بہت بڑا طبقہ شہاب بھائی کے اس عمل کے اوپر، اس سفر کے اوپر خوش ہیں، اس میں عوام بھی ہے، علماء کرام بھی ہے، لیکن بعض علماء کرام ہے جو اپنے اعتبار سے فتویٰ دیتے ہیں یا کسی چیز کا پرانا حوالہ بھی دیتے ہیں، حوالہ بھی ہم مانتے ہیں، ہم بزرگوں کے دین کی بات بھی مانیں گے، علماء کرام کی بات بھی مانیں گے۔ علماء کرام کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں ہے۔ علماء کرام کو چھوڑ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر کام کے اندر علماء کرام کی رہبری کریں، علماء کرام کو ساتھ میں لے کر ہم سب کام کریں، تاکہ ہمارا عمل کے اندر صحیح عمل ہو اور ہمارا عمل جاندار بنے۔ عابد کی عبادت کتنی بھی عبادت ہو اور ایک عالم کی عبادت کئی درجہ زیادہ، عالم کی عبادت جاہل کی عبادت کے اوپر درجہ رکھتی ہے، یہ بھی ہماری تعلیم ہے۔ اللہ سب کو سمجھ عطا فرماوے۔ اور اس سفر کے اندر، شہاب بھائی کے سفر میں
الحمدللہ ہمارے جماعت میں لگے ہوئے بہت ساتھی اس سے خوش بھی ہیں، ہم بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ، اور بہت سارے علماء کرام جو تبلیغ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اس سفر سے، اس عمل سے خوش ہیں، اور ہمارے سنی عقیدہ رکھنے والے علماء کرام اور ان کے ساتھ جڑنے والے مجمع میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان عمل سے اور ان کے سفر سے خوش ہیں، بے انتہا ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے لیے ہر طرح کی مشکلات کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن ہمیں افسوس کی بات ہے، ہماری کمزوری ہے کہ اس سفر کے اوپر شہاب بھائی کا جو استقبال ہو رہا ہے، ان کا جو نام روشن ہو رہا ہے، بعض جاہل لوگ ہوں گے یا اہل علم ہوں گے، ہم کسی کا نام لینا نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ تو ضرور سوچ سکتے ہیں، چاہے علم کتنا بھی ہم رکھتے ہوں لیکن ہمارے اندر حسد بھرا ہوا ہو اور ہمیں بڑا بزرگ بن کر لوگوں کے سامنے کھڑا رہنا ہو، یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، اور ایسے اہل علم اور ایسے علماء کرام سے ہم دور رہے کہ جو لوگوں کے اندر توڑ کرواتے ہیں، اپنے گھر بیٹھے، اپنے محلوں میں، مسجدوں میں بیٹھے بیٹھے حسد کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے استقبال کے اوپر، یا دوسرے لوگوں کے کسی بھی عمل کے اوپر، دوسرے لوگوں کے کسی بھی دین کا مجمع ہو یا کوئی اور عمل کے لیے مجمع جمع ہوا ہو، دوسرے کے مجمع کے اوپر جو علماء کرام جوانوں کا دھیان بھٹکانے کا کام کرتے ہیں، ایسے علماء کرام سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ ہمارے جوان بچے بھی اس بات کا خیال کریں کہ جو بھی علماء کرام دوسرے کے بارے میں برائیاں کریں یا دوسرے کے بارے میں ہمیں الگ ہونے کا کہیں، ایسے علماء کرام سے ہم بھی دور رہیں۔ یہ علماء کرام سے ہمیں کوئی بغض نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، ہم علماء کرام کی بے انتہا عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے ایک علماء کرام مدرسوں کے اندر 8 سال 10 سال 12 سال نکالنے کے بعد امت کے اندر توڑ کرنے کے لیے لوگوں کو اپنا مرید بناتے ہیں، اور بھائی بھائی کے اندر، باپ بیٹے کے اندر جو یہ رشتے کو کم کرواتے ہیں یا توڑتے ہیں، ایسے علماء کرام سے ہمیں افسوس ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ہماری یہ کہنے کے اوپر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے کسی بات کو سمجھے سوچے بغیر جو کہا وہ فوراً کر دیتے ہیں، نہ خود کا سوچ سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی سوچ نہیں ہوتی جو اپنا خود کا سوچے، اپنے والدین کا سوچے، آخرت کا سوچے، قبر کے بارے میں سوچے، اہل و عیال کا سوچے، ایسی سوچ نہیں ہوتی ہیں۔ اور جس علماء کرام جو حسد کے اندر مبتلا ہے، بے انتہا ان کے دلوں کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، ایسے علماء کرام کی بات کے اوپر ہمارے جوان بچے فوراً عمل کر دیتے ہیں اور نہ معلوم کیسے کیسے کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کیسی کیسی جھگڑوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے علماء کرام سے ہم معافی چاہتے ہیں کہ آپ اپنا دل خود صاف کر لیں اور ہماری بھی آپ رہبری فرمائے، ہم بھی آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں جو شریعت اور سنت کے ساتھ ہوگی۔ ایسے ہم ساری باتوں کے اوپر آپ کی باتوں کا عمل کریں گے اور آپ کے ساتھ مل جل کر رہیں گے انشاءاللہ۔ بس ہماری یہ باتوں کے اوپر جس کو بھی برا لگا ہو، جس کو بھی تکلیف ہوئی ہو، ہم معافی چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، اور ایک رائے ہماری دیتے ہیں کہ جوڑ میں اللہ کی مدد ہے، ہم جوڑ کا کام کرے، توڑ کا کام نہ کرے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، اور شہاب بھائی کا جو کام ہے ان کا کام آسانی سے پورا ہو جاوے،
ان کا سفر بھی پورا ہو جاوے، ان کا جو حج کا عمل ہے 2023 کا، اللہ تعالیٰ ان کی حج کو بھی قبول فرماوے اور ان کی برکت سے سارے عالم کے اندر جوڑ پیدا فرماوے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔